الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مرسلات اور آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ آج ہم درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ جو گزشتہ امتیں ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، جنہوں نے یوم آخرت قیامت کے دن کو جھٹلایا، جزا و سزا کے دن کو جھٹلایا۔ الم نہلک الاولین، جو اگلے تھے جو جھٹلانے والے، ان کو ہم نے کیا ہلاک نہیں کیا؟ دیکھیں، قوم لوط، قوم نوح، قوم فرعون، وہ تاریخ کا حوالہ دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے روز آخرت کا انکار کیا، خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، انبیاء کرام کی تعلیمات سے کا انکار کیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور فرمایا ثم نتبعهم الآخرین، پھر پچھلوں کو ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا، بعد والوں کو ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا۔ کہتے ہیں اگلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے بعد آنے والوں کو بھی ہم نے ان کے پیچھے جو اگلوں کی روش پہ عمل درآمد، اگلوں کے جو نا خیالات، قیامت کے انکار، انبیاء کرام کا انکار، ان کی تعلیمات سے روگردانی، بعد میں آنے والوں نے بھی جب یہ کام کیا تو ہم نے ان کو بھی اگلوں کے ساتھ ملا دیا۔ کیا مطلب؟ ان کے اوپر بھی عذاب آئے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو روز آخرت کا انکار کرے، انبیاء کرام کو نہ مانے، ان کی تعلیمات کو نہ مانے، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگلوں کو ہم نے وہ کیا، ان کے بعد آنے والوں نے ان کی روش اختیار کی، ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاکت میں ملا دیا۔ اب قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرو گے، آخرت قیامت کا انکار کرو گے، یہ قانون تم پر بھی کیا ہوگا؟ لاگو ہوگا۔ وہ اگلوں کی ہلاکت، ان کو جو عذاب دیا تمہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تمہارے لیے کوئی الگ قانون نہیں، تمہارے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جو مجرم ہیں، دیکھیں جو خدا کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا مجرم ہے، جو نبی کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا مجرم ہے، جو روز جزا اس کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسی وجہ سے دیکھنا مکی صورت ہے، یہ مکی صورت میں 3 مضامین کے اوپر زور دیا جاتا ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ یہ 3 مضامین ہیں، یہ 3 عقیدے ہیں، یہ تمام عقائد کی بنیاد ہیں۔ اللہ کو مانو، ایک مانو، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جو نا بھائی سفیر، نمائندہ پیغمبر، ان کو مانو، اور روز جزا، قیامت کے دن کو مانو۔ یہ 3 چیزیں، 3 عقیدے اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ انسان کا کوئی عمل خراب نہیں ہوگا، جو بھی قدم اٹھے گا درست اٹھے گا۔ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ ایک ہی میرا رب ہے،
اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نمائندہ، ان کے سفیر مان لے گا، پیغمبر مان لے گا تو لازمی بات ہے حضور کی باتیں بھی مان لے گا۔ دیکھیں نا، بادشاہ کو مانتے ہیں تو بادشاہ کے نمائندے کو بھی مانتے ہیں، ان کے وزیر کو بھی ماننا پڑتا ہے، ان کے سفیر کو بھی ماننا پڑتا ہے، اور جو باتیں وہ بتاتا ہے تو ان سب کو پر جو ہے نا یقین کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو پہلے ہی طے کر دیا گیا قرآن پاک میں، شروع میں اور آخر میں۔ اب دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بتا چکا ہوں اس میں ایک قرات کیا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا بادشاہ، ملک کہتے ہیں بادشاہ۔ لازمی بات ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا لشکر ہوتا ہے، اس لیے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، آسمان اور زمین کی یہ سارے لشکر اللہ کے لیے۔ لازمی بات ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا تخت و تاج، کرسی، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں اسی بادشاہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اور لازمی بات ہے اللہ بادشاہ ہے، ملک ہیں جی، ملک یوم الدین، تو بادشاہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اس کے قوانین بھی ہوتے ہیں، اس کا آئین اور دستور بھی اس کو ماننا پڑتا ہے۔ نہیں مانیں گے تو پھر جیل میں ڈال دیں گے، مار دیں گے۔ یہ جہنم کیا چیز ہے؟ یہ خدا کی بڑی جیل کا نام ہے جہنم یہاں کوٹ لکھپت جیل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ پھر جہنم میں ڈال دیں گے جب بادشاہ ہے۔ اب آخر میں جا کے پھر بتایا گیا بادشاہ اللہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ دیکھیں اس قرآن کے شروع میں بھی یاد دلایا گیا بادشاہ ایک ہی ہے اللہ بادشاہ ہے۔ یہاں بھی آخر میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ملک لوگوں کے بادشاہ۔ بادشاہ کا تو حکم ہوتا ہے، حکم نافذ ہوتا ہے، جو نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہ دنیا کا رواج ہے، ساری دنیا اس پر قائم ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ کا تو حکم چلے، کوئی نافرمانی کرے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، پھانسی بھی دے دیں، اور جو سب کا بادشاہ ہے اس کی نافرمانی کرے آدمی اور مزے کرے، ہاں جی ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں بہت سارے کافر مشرک نافرمانی کرتے ہیں، مزے کر رہے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کے یہ اپنے انجام کو، یہ اپنی سزا بھگتیں۔ اللہ ایک اور جہان بسائے گا جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ جو اس بادشاہ کی نافرمانی کرے گا وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ سزا پائے گا۔ جو اس بادشاہ کی فرما برداری حکموں کو مانے گا وہ جزا پائے گا۔ اب اس لیے آخرت قیامت کے دن کو ماننا کوئی نامعقول بات، یہ عقلی دلیل کے ذریعے سے بھی ثابت ہے، عقل مانتی اس بات کو۔ یہاں جو بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی نافرمانی کرے آدمی اور کوئی پوچھے ہی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روز جزا قیامت کی ضرورت ہے کہ پوچھنے کا دن۔ یہاں تو اللہ رزق کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی، مشرک کو بھی، دہری کو بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے۔ یہاں تو مہلت دی جاتی ہے، بھائی آپ دیکھیں عمل کریں۔ دار الجزا ایک اور اللہ جہان قائم کریں گے جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کو اللہ بادشاہ ہے۔ دیکھیے اس لیے کہتے ہیں کذالک نفعل ہم اسی طرح کرتے ہیں کن کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ۔ جیسے اگلے عقلوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے بعد آنے والوں نے انہی کی روش اختیار کی، عقیدے خراب، پیغمبر کی نافرمانی، روز جزا کا انکار، تو ہم نے یہ بعد میں آنے والوں کو بھی اگلوں کے ساتھ ملا دیا، ان کو بھی عذاب دے دیا۔ کہتے ہیں مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے آگے بھی جو ہوگا مجرم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کریں گے، مجرموں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ دیکھیے
آگے فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، بتا چکا ہوں اس میں ترجیح ہے، یہ الفاظ بار بار یہ آیت آئے گی، کہتے ہیں ویل، تباہی ہے اس دن یعنی قیامت کے دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ بات خود بخود واضح ہو رہی کہ اتنی جو نا عقل کے قریب بات ہے، اس کا بھی کوئی انکار کرے قیامت کے آنے کا، پھر تو اس کے لیے تباہی ہی ہے۔ لیکن کب وہ تباہی نمودار ہوگی؟ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ تباہی نمودار ہوگی۔ جس دن کا وہ انکار کر رہے تھے اسی دن ان کا بربادی کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے عقائد کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی عقائد یہ تین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، باقی عقائد ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا من ماء مہین، حقیر پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ٹھہرایا ایک محفوظ جگہ، الی قدر معلوم، کہتے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے نا بھئی معلوم وقت تک کے لیے، فقدرنا، ہم قادر ہوئے اس پر، فنعم القادرون، کیا ہی اچھے قدرت والے ہیں ہم۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن، قیامت کے دن، جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس دن کو جھٹلائیں گے اس دن ان کی تباہی کا دن ہے۔ دیکھیے یہ انسان کو پھر یاد دلا رہے ہیں، جو سمجھ رہے تھے نا مشرکین، اعتراض بھی کرتے تھے کہ جی کیسے دوبارہ یہ جو انسان کی ہڈیاں مٹی میں رل مل جائیں گی، اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے جی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ انسان پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نخلقکم، براہ راست خطاب کرتے ہوئے، کیا ہم نے تمہیں ایک جو نا بھائی حقیر پانی، منی سے، ایک بوند جو نا بھائی پانی کی ایک بوند سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ منی سے، اور پھر اس منی کو ٹھہرایا کہاں پر؟ ماں کے رحم میں، کہتے ہیں محفوظ جگہ، محفوظ جگہ سے مراد ماں کا یہ رحم، بچہ دانی جسے کہتے ہیں وہاں، اور وہاں اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ بندہ سوچ کے حیران ہوتا ہے اس بچے کی، اس کی گروتھ۔ اب وہ پانی سے خون کیسے بنا، خون سے گوشت کا ٹکڑا کیسے بنا، یہ قدرت کی کرشمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں ان مراحل سے نکال کے جب ہم نے تمہیں کیا کیا، باہر دنیا میں نکالا، آپ کو پتہ ہے اس پوری تاریخ کا، تمہیں اپنی تاریخ کا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پر غور نہیں کرے کیسے دنیا میں نمودار ہوئے آئے، کن مراحل سے گزر کر آئے۔ وہ ماں کے جو نا بھائی پیٹ سے، رحم مادر سے، وہ بچہ دانی سے، وہاں تمہاری پرورش، تمہیں کھانا بھی ملتا رہا، پینا بھی ملتا رہا، تمہاری گروتھ، بڑھوتری کیسے ہوئی وہاں نہ کوئی، یاد رکھیے کوئی دکان جا کے وہ چھوٹا بچہ جو جوس پینے کے لیے، ہاں جی تمہارے لیے، اب ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم رزق کے بارے میں بہت گھبراتے ہیں اور دوڑتے بھاگتے، بھائی جو اللہ نے لکھا ہوا مل جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو ملتا ہے، کیا اس بچے کی کوئی دکان نہیں؟ کیا اس بچے کی کوئی فیکٹری چل رہی ہے؟ اس بچے کی کوئی نوکری ہے؟ نہیں، اللہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے، کہتے ہیں سارے ان مراحل سے، دیکھیں ماں کے پیٹ سے، رحم، پیٹ کے اندر جو بچہ دانی ہے اس میں سے نکل کے باہر آتے ہیں، کن مراحل سے ہوتے ہوئے آئے۔ تو کیا تم قدرت اور خدا کی اس کرشمے کو جانتے نہیں؟ جانتے ہو تو ماں کے پیٹ میں تمہاری ایسی پرورش کی، ایسا پالا، اس نے باہر نکالا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قبر سے تمہیں نکالنے میں کون سی تکلیف ہوگی اس کو؟ یہ ماں کا پیٹ بھی بچے کے لیے ایک قبر کی طرح، اس قبر کے اندر بھی قبر ہے، بچہ دانی، اس کے اندر تمہاری پرورش کی، تمہیں باہر نکالا، اب اچھل کود کر رہو، کہتے خدا کدھر ہے؟
خدا ادھر ہے جہاں تم رہ کے آئے ہو۔ ماں کے پیٹ میں کس نے تمہیں پالا ہے؟ الم نخلق کو، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں من ماء مہین؟ اور یاد رکھیے کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ کچھ خیال یہ تھا کہ جی دیکھیں نا اسی طرح تمہیں قبر سے اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، یہ ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ کن مرحلوں سے گزر کے تم دنیا میں آئے ہو، ان مرحلوں سے گزر کے قبر میں ان مرحلوں سے گزر کے پھر حشر میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی قیامت کے اوپر بڑی زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے کس مٹیریل سے پیدا کیا ہے۔ وہ مٹیریل کوئی نایاب نہیں ہے، ایک بوند پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، ہمارے پاس اللہ فرماتے ہیں اس کا بڑا ذخیرہ ہے۔ کہاں رکھا ہوا؟ اللہ نے باپ کے پشت پہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں 7 ارب انسان اس وقت جی رہے ہیں اسی میٹیریل سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نایاب میٹیریل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی قیامت کے دن پھر وہ میٹیریل کہاں سے آئے گا جی دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس ایک بوند پانی سے پیدا کر کے تمہیں جوان کر دیا۔ اب یاد رکھیے دوبارہ تمہیں تمہاری ہڈیوں کو جوڑ کے پیدا کرنا کوئی مسئلہ؟ اب جب کہ تمہارا سارا میٹیریل ہمارے پاس موجود ہو، کیسے کریں گے؟ دنیا میں بھی کر کے دکھا چکے۔ یاد رکھیے مسلم شریف میں حدیث آتی، توجہ سے سنیں، صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا اور گناہ گار آدمی تھا، مرنے سے پہلے اس نے کہا، مسلم جلد ثانی میں ہے یہ حدیث، اس نے بچوں سے کہا کہ جی میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، اگر میں اللہ کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، کیا کریں؟ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو انہوں نے وصیت کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو وصیت کی میرے مرنے کے بعد پہلے مجھے جلائیں، راکھ بنا دیں، راکھ بنا کے سمندر کے کنارے لے جا کے اس راکھ کو اڑائیں۔ کچھ زمینوں میں وہ راکھ کے جو نا اجزاء بکھر جائیں گے، کچھ سمندر کے پانی کے جو نا نظر ہو جائیں گے، شاید بچ جاؤں۔ مرنے کے بعد وصیت کے مطابق بچوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یاد رکھیے زمین کو حکم دیا کہ ان کا ایک ایک ذرہ اکٹھا کریں، سمندر کو حکم دیا کہ ایک ایک جو نا ذرہ ان کا کیا کریں، اکٹھا کر گئے، سارے اکٹھے ہو کے پھر زندہ انسان سامنے آ گیا۔ اللہ نے اس سے پھر پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندو جو جلاتے ہیں نا، شاید یہ اس سے بنی اسرائیل کے اس بندے سے ان کے خیالات ملتے ہیں، شاید ان کو خود پتہ نہیں کہ یہ کیوں جلاتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس مسلم شریف حضور نے یہ پچھلی امت کا واقعہ جو نا حضور نے ہمیں بتایا وحی کی روشنی، اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت کیوں کی ہے تم نے، اپنی لاش کی بے حرمتی کیوں کروائی؟ اس نے کہا جی میں بڑا گناہ گار آدمی، تو مجھے خیال آیا کہ جی اگر اللہ مجھے پکڑ لیں گے، ہیں جی صحیح سلامت قبر میں رکھیں گے، اللہ قابو کر لیں گے، اس لیے میں نے کہا مٹی بنا کے اڑا دو جی وہ ذرات بکھر جائیں گے، میں تو پھر قابو نہیں آؤں گا، مجھے کہاں سے مٹی سے ڈھونڈیں گے اللہ، پانی کے جو نا بھائی بہاؤ سے مجھے ذرات ڈھونڈیں گے۔ اللہ نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ تھا کہ تیرا کوئی رب ہے جو تجھ سے پوچھے گا جس کے خوف کی وجہ سے تو نے یہ کیا؟ کہنے لیں گے ہاں مجھے یقین تھا میرا رب ہے، میں نے نافرمانیاں کی ہیں۔ یاد رکھیے اسی خوف خدا کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ ایمان تو تھا نا، یہ ایمان اللہ کے اوپر ایمان تھا، اس لیے خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارنا بہت قیمتی چیز ہے۔ خدا سے ڈریں، بار بار آتا نا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ یہ خوف خدا کی وجہ سے بہت سارے لوگ نکل چکے ہیں، جہنم سے نکل چکے ہیں، بخششیں ہو چکی ہیں۔ کن کی ہوئی ہیں؟ گناہ گاروں کی ہوئی ہیں۔
اس لیے خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی، خوف خدا کے سائے میں زندگی گزرے گی، وہی زندگی جہنم سے بچانے والی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوف خدا کے سائے میں زندگی گزار بے خوف ہے۔ آج کل یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایک دکاندار نے اپنے ملازم کو کہا، وہ ہیرا پھیری کر رہا تھا، خود مجھے بتایا، او خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں۔ آگے سے جواب کیا آیا؟ آگے سے جواب یہ ہے، سب نے مرنا ہے کیا میں نے اکیلے مرنا ہے؟ اب دیکھیں، باز نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی نے کہا اتق اللہ، خدا سے ڈرو، کہتے فوراً سجدے میں گر گئے، ناک زمین پہ رگڑنے لگے، یا اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ ہم سے کہا تھا خدا سے ڈرو، ہم اور اکڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کا ایمان سویا ہوا ہے، اللہ پہ ایمان۔ کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو، یہاں تو کوئی کہتا ہے تھانے دار سے ڈرو، کتنے ڈر لگتا ہے یہاں کوئی کہتا ہے ڈاکو سے ڈرو، گھر میں گھسے گا بڑا ڈر لگ کہ نہیں بھائی، ڈاکو کے پاس کیا ہے، تھانے دار کے پاس کیا ہے، اس کو تو 2 پیسے دے دو جان چھوٹ جائے گی کہ نہیں کچھ کھلا پلائی دو ہو جائے گا کام۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے قوانین، کہتے ہیں اتقوا، اللہ سے ڈرو، خوف خدا بہت قیمتی چیز ہے۔ میں بار بار سناتا ہوں، ایک صاحب نے، حکیم صاحب نے ان کو کہا تھا بھائی خالص دودھ پیا کریں 1 کلو، اس کا انتظام کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جی جا کے ملازم رکھا کہ بھائی روزانہ 1 کلو خالص دودھ مجھے پلایا کرو۔ ملازم بے ایمان ہو گیا، اس نے کہا کہ صاحب کے صحت کے لیے دودھ بہت مفید ہے تو میرے لیے بھی مفید ہے اس نے جو ہے نا 1 پاؤ خالص دودھ اپنے لیے نکالتا، پاؤ پانی ملا کے 1 کلو بنا دودھ خالص نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے نا بھائی اور بندہ ہائر کیا کہ بھائی ان کی نگرانی کرو، یہ جو ہے نا دودھ میں کوئی پانی ملا رہے ہیں، اینٹی کرپشن اس وہ آئے تو اس نے کہا کیوں دودھ میں پانی ملا رہا ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یار دیکھو بات یہ ہے کہ اپنی بات کرو تو تمہاری صحت کے لیے بھی دودھ ضروری ہے، میں 1 پاؤ اپنے لیے نکالتا ہوں، 1 پاؤ آپ کے لیے نکالا کرو یہ بے ایمان سارے آپس میں ملے ہوئے تھے اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے۔ دودھ اور پتلا ہو گیا، آدھا کلو دودھ آدھا کلو پانی ہو گیا۔ تیسرا ملازم انہوں نے کہا نیب، ہاں جی وہ آئے پھوں پھاں کرتے ہوئے، دونوں نے ان کو سمجھایا عقل سے کام لو، سیٹھ صاحب کے لیے دودھ مفید ہے، خالی تو تمہارے لیے نہیں۔ یہ بے ایمان ایک دوسرے کو ایسے دلائل سے سمجھاتے ہیں جیسے شیطان بے ایمانی پہ ابھارتا ہے۔ انہوں نے کہا 1 پاؤ آپ کے دودھ اور پتلا ہو گیا۔ اب دیکھیے اینٹی کرپشن بنانا یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا جج بڑھا دو عدل ہوگا۔ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایماندار بناؤ، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرو، ان کی ٹریننگ کا حصہ خوف خدا ان کی ٹریننگ کا حصہ بناؤ۔ وکیل کے جو نا بھائی کیا کرو، خوف خدا اس کو ٹریننگ دے دو، خدا سے خدا ترسی بناؤ۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں یہ فساد فی الارض کیوں ہے؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا ہو سارے کام درست ہوتے ہیں، اور خوف خدا کے سائے میں زندگی گزارنے سے خدا کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، گناہوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا اختیار کرو۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں، سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی، تھانے دار سے بھی ڈرتے ہیں، آگے جو نا بھائی فلاں سے بھی ڈرتے ہیں، صرف خدا سے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ کہتے ہیں بھائی اللہ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہی میرے لیے بہترین ہے، پھر وہ کسی کے خوف، کسی کے دباؤ میں یا کسی کے دھاندلی دھونس میں نہیں آتا۔ اولیاء کرام کو ہم نے یہی دیکھا ہے، نہ تو وہ بھوک کے خوف سے، ہاں جی کسی اللہ کے ولی کو دیکھا بھوک کے خوف کی وجہ سے خودکشی کی بھوک کا بھی یہ خوف ہوتا ہے،
اسٹیٹس کا بھی ایک خوف. کیوں جی؟ آج کل تو نئے نئے خوف آئے ہوئے ہیں. ایک صاحب تو مجھے ملے تھے مال ٹاؤن میں، یہیں کے رہنے والے تھے. وہ کینال کے پورشن میں رہتے تھے، بیوہ کا گھر، نیچے وہ بیوہ رہتی، اوپر یہ صاحب رہتے تھے. کرایہ نہیں دے رہے، 2 سال 3 سال کرایہ نہیں دے رہے. انہوں نے آگے مقدمہ کر دیا. ادھر آ کے مجھ سے کہتے ہیں دعا کریں جی کہ مشکلات اللہ آسان کرے. میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ میں پوچھتا بھی ہوں. کہنے کہ یہ مشکل ہے. میں نے کہا یہ مشکل آپ کے لیے نہیں، اس بیوہ کے لیے آپ نے مشکل کھڑی کی ہوئی. میں نے کہا، کہنے لگا حالات صحیح نہیں ہیں، کاروبار ہاتھ سے نکل گئے، کرایہ نہیں دے سکتا. میں نے ان سے، سن لیں بات میری، میں نے ان سے کہا کینال کی کوٹھی میں رہنا ضروری ہے، 5 مرلے کا مکان لے کے اس میں شفٹ ہو جاؤ، ظلم نہ کرو بیوہ کے اوپر. جواب کیا تھا پتہ ہے آپ؟ مجھے وہ کہنے لگے کہ جی میں ایک کینال کے گھر سے 5 مرلے کے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کیا جواب دوں جی؟ مجھے شرم آتی. میں نے کہا لوگوں کو کیا جواب دینا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کاروبار خراب ہو گیا، پیسے نہیں، 5 مرلے وہ بھی نہ ہو تو یا ایک کمرے میں آ جاؤ، لیکن ظلم، اور وہ بھی بیوہ کے اوپر. ہم لوگوں کو بہت خیال لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خدا کو کیا جواب دیں گے یہ نہیں سوچتے. خدا ترسی نہیں، خوف خدا نہیں ہے. دیکھیں یہ ماڈل ٹاؤن کے رہنے، اب دیکھیں یہ ڈرتے لوگ کیا کہیں گے. کینال کے بھائی، کینال کی کوٹھی میں رہنا کوئی ضروری ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حجرے میں رہتے تھے. کس میں؟ مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرہ، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں. کوٹھی میں نہیں رہتے. بڑی کوٹھی میں رہنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، بڑے عمل سے، بڑے کردار سے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس سے آدمی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے ہمیشہ، ہاں اللہ تعالیٰ بڑا گھر دے دے، اللہ کی نعمت ہے. بڑی گاڑی دے دے، حلال، اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بھائی. چھوٹے گھروں میں بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے بڑے اللہ کے ولی رہے ہیں، جو جنتی لوگ رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال خوف خدا ہمارے پاس یہی نسخہ ہے سارے خرابیوں کو کیا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، کہ خدا ترسی اختیار کریں، خدا سے ڈریں. اس لیے کہتے ہیں دیکھو کہ جو ہے نا یہ انسان کو اللہ نے ایک حقیر جو ہے نا بھائی، اور اس کی قدرت کی کرشمہ سازی دیکھو، اس حقیر سے پانی سے انسان بنایا. پھر یہ قبر میں جائے گا، مٹی میں رل ملے گا، پھر ان کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے لیے کوئی مشکل، پہلی مرتبہ مشکل کوئی پیش نہیں آئی تو دوبارہ بھی پیش. اب دیکھیں نا قرآن آخرت اور یوم قیامت کے اوپر کیسے استدلال کر رہا ہے، سامنے کی چیزیں لا کے جو انسان کے اوپر خود بیتی ہوتی ہے. فرمایا کہ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. محفوظ جگہ میں اس کو رکھا. الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک. کسی کو نہیں پتہ کب بچہ باہر آئے گا. کبھی 7 مہینے بعد باہر آتا ہے، کبھی 8، کبھی 9 مہینے. کہتے ہیں فقدرنا فنعم القادرون. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس پر قادر ہوئے، مطلب ابتداءً تمہیں پیدا کرنے پر ان مراحل سے ہم کیا ہیں، بہترین، فنعم القادرون، بہترین قدرت رکھنے والے، اچھی قدرت رکھنے والے. ماں کے پیٹ سے تمہیں نکال کے انسان بنائے ایک بوند پانی سے، قبر سے پھر نکال کے تمہیں حشر میں پہنچا دیں گے. یہ ہمارے لیے کوئی مشکل آپ کو اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا اندازہ نہیں ہے. مجھے آپ دوسرے انسانوں پر قیاس کرتے ہیں، میری قدرت کا تمہیں پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں فنعم القادرون. فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیوں؟ جھٹلانے والے قیامت کے دن کو جھٹلائیں گے تو اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے. حساب کتاب ہوگا. جس دن کو جھٹلا رہے ہیں وہ دن سامنے آ کے کھڑا ہوگا. حساب کتاب ہوگا. یہ بندہ فیل ہوگا. فیل ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہوتی.
اس لیے قیامت کے دن کو کہا یوم التغابن، سورہ تغابن، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ جو اس دن جیت گیا وہ آگے جیت ہی جیت ہے، جو اس دن ہار گیا وہ آگے ہار ہی ہار ہے، شکست ہی شکست ہے اس کے لیے۔ ذالک یوم التغابن، یہ کیا ہے بھئی؟ ہار جیت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے لیے اب یہ وقت ہے، تیاری کرنے کا وقت ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، مجھ سمیت جتنے بھی ساتھی قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یا اللہ درگزر فرما۔ آگے اپنی زندگیوں کو درست کرنے، قبلے کو درست کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ شیطان کے حملوں سے، نفس کے ضرر سے، یا اللہ زمانے کے فتنوں سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے، اپنے ملک میں اس کے نظام کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔